بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی، اچھی طرح سوچ لو، یہ راستہ دلدل ہے۔ ایک بار پاؤں رکھ دیا تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اندھیرے میں ایک بھاری اور کرخت آواز گونجی۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے بس یہ چاہیے، ہر قیمت پر۔ دوسری آواز ایک عورت کی تھی جس میں بے چینی اور ضد بھری تھی۔ قیمت؟ وہ کرخت آواز ہنسی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، خون سوکھ جاتے ہیں، مگر یہ چیز اپنا پیٹ بھرنا نہیں چھوڑتی۔ تمہیں خوشحالی تو ملے گی مگر بدلے میں وہ سب کھو دو گی جو ایک عورت کا مان ہوتا ہے۔ مجھے منظور ہے، غربت کی موت سے بہتر ہے کہ میں امیری کی زندگی دیکھوں، چاہے بدلے میں کچھ بھی دینا پڑے، بس تم اپنا کام کرو۔ ٹھیک ہے مائی، لے جا اسے، مگر یاد رکھنا جس دن اس گرہ کو کسی نے کھولنے کی کوشش کی، اس دن تباہی تمہارے دروازے پر دستک نہیں دے گی بلکہ دروازہ توڑ کر اندر آئے گی۔ میرا نام زارا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا۔ ہم غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ خود کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ ابا، میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، اب تو نہیں لے دیں۔ میں نے پاؤں سے اتری ہوئی جوتی ابا کے سامنے رکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ ابا نے اپنی میلی پگڑی درست کی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ بس تھوڑے دن اور صبر کر لے میری گڑیا، ٹھیکیدار سے پیسے ملنے والے ہیں، تجھے شہر سے منگوا کر دوں گا۔ ہر بار اب یہی کہتے ہیں، پچھلی عید پر بھی نہیں لے کر دی تھی۔ میں نے منہ پھلایا۔ اماں باورچی خانے سے بولی، ارے کیوں تنگ کرتی ہے اسے؟ دیکھتی نہیں سارا دن وہ ہڈیاں توڑ کر آتا ہے۔ تیرے نصیب میں جو ہوگا وہ تجھے مل جائے گا۔ میں ہمیشہ اونچے گھروں اور نئے کپڑے جوتوں کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ غربت ہمارے ماتھے کا کلنک ہے جو کبھی نہیں مٹے گا، لیکن خواب تو خواب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نہ جانے میں کب بڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی، اماں اور ابا کو میری شادی کی فکر کھانے لگی۔ زارا سیانی ہو گئی ہے، اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچو۔ اماں اکثر رات کو ابا سے کہتی تھی، سوچ تو میں بھی رہا ہوں، نیک بخت، مگر خالی ہاتھ کیسے بیٹی کو رخصت کروں؟ کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو لائے۔ ابا کی آواز میں بے بسی ہوتی تھی، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ فیکٹری جاتے ہوئے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ہم دونوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ سر سے باغ کا سایہ اٹھتے ہی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب میں اور ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ ماں نے ہمت نہیں ہاری اور میری تمام تر ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ لوگ باتیں بناتے تھے، مگر اماں نے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ میں صورت شکل کی بہت خوبصورت تھی، شاید یہی خوبصورتی میری قسمت بدلنے والی تھی۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ ان کی دوائی لے کر ڈسپینسری سے گھر لوٹ رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ اچانک ہمارے قریب ایک بڑی سی چمکیلی گاڑی آ کر رکی۔ ارے رکو رکو! گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک بھاری بھرکم خاتون کی آواز آئی۔ میں اور اماں سہم کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک عمر رسیدہ مگر امیر خاتون نے باہر جھانکا۔ ان کی نظریں سیدھی میرے چہرے پر تھیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ان کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی یہ میری بیٹی ہے زارا۔ وہ عورت گاڑی سے نیچے اتری اور میرے قریب آ گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دائیں بائیں گھمایا۔ سبحان اللہ، بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ ماسی، کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ زارا نام ہے بی بی جی، اماں نے عاجزی سے کہا۔ شادی ہو گئی اس کی؟ خاتون نے سیدھا سوال داغا۔ نہیں بی بی جی، ابھی تو بچی ہے، باپ مر گیا اس کا، بس ہم ماں بیٹی ہی ہیں۔ اماں نے دوپٹے سے آنسو پونچھے۔ وہ عورت مسکرائی۔ رونا دھونا بند کرو ماسی، لگتا ہے تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ میں چودھری یعقوب کی بیگم ہوں، یہ ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اماں کے ہاتھ جڑ گئے۔ سلام بی بی جی، ہم نے پہچانا نہیں، میں اپنے بیٹے نعمان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے تمہاری بیٹی پہلی ہی نظر میں بھا گئی ہے۔ بالکل ایسی ہی بہو چاہیے تھی مجھے، جو گھر کو چاند کی طرح روشن کر دے۔ کیا تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کرو گی؟ اماں تو جیسے سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے کان کیا سن رہے ہیں۔ بی بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم غریب لوگ اور آپ اتنے بڑے زمیندار، ہمارا آپ کا کیا جوڑ؟ جوڑ تو اوپر والا بناتا ہے۔ مجھے بس یہ لڑکی پسند ہے، اگر تم راضی ہو تو میں کل ہی شگن لے کر آؤں گی۔ اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی بی جی،
یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس تو پھر بات پکی، کل تیار رہنا۔ وہ عورت واپس گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی دھول اڑاتی ہوئی دور نکل گئی۔ اماں نے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ دیکھا زارا، میں نہ کہتی تھی کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا، اتنے بڑے ذمہ دار کا بیٹا، تیری تو قسمت جاگ گئی ہے۔ میں بھی آسمانوں میں اڑنے لگی تھی۔ میں ایک اتنے کبیر گھرانے میں جا رہی تھی جس کا میں نے صرف خواب دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری محرومی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ شگن لے کر آ گئے۔ بات منٹوں میں طے ہو گئی، شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ محلے والے حیران تھے کہ ہم جیسی غریب عورتوں کے گھر اتنے بڑے لوگوں کا رشتہ کیسے آ گیا۔ ضرور کوئی جادو ٹونا ہوگا، ماسی نے، ورنہ ذمہ داروں کے بیٹے کو اس یتیم لڑکی میں کیا نظر آ گیا؟ پڑوسن خالہ نے دوسری عورت کے کان میں خسر پھسر کی۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، زارا، ایک چیز دینی تھی تجھے۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ کیا چیز اماں؟ اماں نے اپنی قمیض کے اندر سے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا جو ایک میلے سے کپڑے میں سلا ہوا تھا۔ یہ لے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں نے تعویذ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ سوال مت کر، اماں نے سختی سے کہا۔ میرے پاس تجھے دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، بس یہی ایک چیز ہے۔ اگر تم اسے سنبھال کر رکھو گی تو کبھی رزق اور پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ سسرال میں تیرا راج ہوگا۔ میں تعویذ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ مگر اماں، اگر یہ اتنا ہی برکت والا تھا تو ہمارے گھر میں غربت کیوں تھی؟ ہم نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سایہ لہرایا۔ کیونکہ اس کی جگہ تیرا سسرال ہے۔ بس میری بات مان لے، اسے کبھی مت کھولنا۔ یہ تیرے سسرال کے لیے برکت ہوگا اور تیرے لیے حفاظت۔ اسے کھولے بغیر ہی کسی اونچی جگہ پر چھپا دینا۔ میں نے اماں کی ہاں میں ہاں ملائے۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ کہیں گی۔ میں نے وہ کپڑے میں بندھا تعویذ اپنے پرس میں محفوظ کر لیا۔ اماں کو چھوڑ کر جاتے ہوئے دل دکھی تھا، لیکن دوسری طرف ایک انجانی خوشی تھی کہ میں امیر گھرانے کی بہو بننے جا رہی تھی۔ کیا واقعی یہ تعویذ میری تقدیر بدل دے گا، یا پھر یہ کسی اور ہی راستے کی طرف پہلا قدم تھا؟ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جس چیز کو میں برکت سمجھ کر ساتھ لے جا رہی تھی وہ دراصل کیا بلا تھی۔ شادی کی تقریبات ختم ہوئیں۔ میں اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ میرا کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ اور مہنگی چیزیں تھیں۔ میں بیڈ پر بیٹھی نعمان کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اماں کا دیا ہوا تعویذ یاد آیا۔ میں نے اپنے پرس سے وہ تعویذ نکالا۔ وہ اسی طرح کپڑے میں بند تھا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ نعمان کمرے میں آئے میں اسے ٹھکانے لگا دوں۔ میں اٹھی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ میری نظر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بڑی سی لکڑی کی الماری پر پڑی۔ میں نے کرسی کا سہارا لیا اور وہ تعویذ الماری کے سب سے اوپر والے کونے میں، جہاں کسی کی نظر نہ پہنچے، رکھ دیا۔ اب تم یہاں رہو اور اپنا کام دکھاؤ، میں نے دل میں سوچا اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور نعمان اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ میری نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ الماری کے اوپر رکھا وہ چھوٹا سا تعویذ میری اور اس گھر کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ کسی الارم یا پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں کھلی، بلکہ گھر میں مچے ایک عجیب سے ہنگامے اور شور سے کھلی۔ باہر صحن میں کئی لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ خیر، ابھی تو میرا پہلا دن ہے، صبح صبح یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور ابھی دروازے کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نعمان تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایسی چمک اور خوشی تھی جو میں نے کل رات بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سارا، تم جاگ گئی؟ تم یقین نہیں کرو گی کہ آج کیا ہوا ہے۔ وہ سانس پھولے ہوئے لہجے میں بولے۔ میں گھبرا گئی۔ خیریت تو ہے نعمان؟ باہر اتنا شور کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نعمان نے زوردار کہکا لگایا۔ ارے سب ٹھیک نہیں، سب بہت زبردست ہے۔ تم واقعی ہمارے لیے خوش بختی کی علامت بن کر آئی ہو۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کا وہ زمینوں کا کیس جو پچھلے 10 سال سے عدالتوں میں رل رہا تھا؟ مخالف پارٹی بہت مضبوط تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم زمین ہار جائیں گے، لیکن ابھی وکیل صاحب کا فون آیا ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، ہم کیس جیت گئے ہیں۔ زارا، ہم جیت گئے ہیں۔
میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سچ؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بہت بڑی؟ ارے یہ کروڑوں کی زمین کا معاملہ تھا۔ ابا جی تو خوشی سے نہال ہیں، اور امی تو بس تمہارا نام لے رہی ہیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نعمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں واقع جشن کا سما تھا۔ نوکر چاکر مٹھائی کے ڈبے کھول رہے تھے، اور میرے سسر چودھری یعقوب صاحب اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی میری ساس بیگم صاحبہ کی نظر مجھ پر پڑی، وہ اپنی بھاری بھرکم جسامت کے ساتھ تیزی سے میری طرف بڑھی۔ ارے آ گئی میری خوش نصیب بہو۔ انہوں نے مجھے آتے ہی گلے لگا لیا اور پھر میرا ماتھا چوم لیا۔ صدقے جاؤں تیری صورت کے، جب سے تو نے اس گھر کی دہلیز پار کی ہے، ہمارے بگڑے کام سنورنے لگے ہیں۔ میں جھیم گئی۔ امی جان، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ ارے تو نہیں جانتی، بیگم صاحبہ نے بلند آواز میں کہا تاکہ وہاں موجود ساری عورتیں سن سکیں۔ یہ کیس ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کل تک کوئی امید نہیں تھی، اور آج تیری منہ دکھائے کہ صبح ہی خوشخبری آ گئی۔ یہ تیرے قدموں کی برکت ہے بیٹی۔ محلے سے آئی ہوئی عورتیں بھی اب سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سچ کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ، بہو کے قدم بھاری نہیں بلکہ بہت مبارک ہیں۔ ایک عورت بولی، ہاں بھائی، آتے ہی سسرال کو مالا مال کر دیا، قسمت والی ہے۔ دوسری نے تائید کی۔ میرے سسر نے حقے کی نالی منہ سے ہٹائی اور بلند آواز میں بولے، اوے منشی، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ دو، آج میری بہو کے قدم پڑنے کی خوشی بھی ہے اور کیس جیتنے کی بھی، کوئی گھر خالی نہ رہے۔ میں سر جھکائے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سب مجھے عزت اور پیار کی نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک خیال کوندا۔ میرا دھیان فوراً اپنے کمرے کی طرف گیا جہاں الماری کے اوپر وہ تعویذ رکھا تھا۔ کیا یہ سب اس تعویذ کی وجہ سے ہے؟ میں نے دل میں سوچا، اماں نے کہا تھا کہ یہ رزق اور پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گا اور سسرال میں میری عزت بڑھائے گا۔ ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور اثر شروع ہو گیا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی دل میں جاگا۔ کیا واقعی کوئی کاغذ کا ٹکڑا اتنی جلدی تقدیر بدل سکتا ہے؟ وقت گزرتا گیا، میرا مقام اسی گھر میں اونچا ہوتا گیا۔ نوکر، ماسی، ساس، سسر سبھی میرے آگے پیچھے پھرتے۔ نعمان تو مجھ پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ تعویذ واقعی کوئی نیک شے ہے اور میں خواہ مخواہ ڈر رہی تھی۔ تقریباً 1 مہینے بعد جب گندم کی کٹائی کا موسم آیا تو ایک اور حیران کن واقعہ ہوا۔ ہم سب رات کے کھانے پر بیٹھے تھے۔ چودھری صاحب معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ نعمان بیٹا، تم نے منشی کا حساب دیکھا؟ انہوں نے لقمہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابا جی، ابھی تو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ خیریت؟ نعمان نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب نے ہنستے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ ارے خیریت کیا پوچھتے ہو، کمال ہو گیا۔ اس بار گندم کی جو فصل ہوئی ہے، پچھلے 20 سالوں میں ایسی پیداوار نہیں ملی۔ منشی کہہ رہا تھا کہ گودام کم پڑ گئے ہیں بوریوں کے لیے۔ بیگم صاحبہ نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت سی تھی۔ دیکھا چودھری صاحب، میں نہ کہتی تھی، یہ میری بہو کی برکت ہے، جب سے آئی ہے زمینیں سونا اگل رہی ہیں۔ نعمان نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ واقعی امی، زارا ہمارے لیے لکی چام ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میں کانپ گئی۔ 1 مہینے میں 2 اتنے بڑے معجزے، یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میری نظر بے اختیار الماری کے اوپر گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس اندھیرے میں وہ تعویذ چھپا ہوا ہے۔ میں بیڈ پر لیٹی تو نعمان میرے پاس آ گئے۔ کیا سوچ رہی ہو زارا؟ تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ بس کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اتنی خوشیاں کہیں نظر نہ لگ جائیں۔ نعمان ہنس پڑے۔ تم عورتیں بھی نا ہر وقت وہم کرتی ہو، جب اللہ دے رہا ہے تو شکر کرو۔ دیکھنا اب ہمارا بزنس شہر تک پھیلے گا۔ میں سوچ رہا ہوں شہر میں ایک نئی مل لگا لوں۔ حالات اتنے سازگار ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا۔ اماں نے آخر اس تعویذ میں ایسا کیا لکھوا کر دیا ہے؟ کیا واقعی دعاؤں میں اتنا فوری اثر ہوتا ہے، یا پھر میں نے وہ سوچ جھٹک دی؟ مجھے کیوں شک ہو رہا تھا؟ سب اچھا ہی تو ہو رہا تھا۔ میں رانیوں کی طرح راج کر رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزرے۔
گھر میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی تھی، کبھی نئے فرنیچر، کبھی میرے لیے زیورات۔ مجھے لگا کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ خوشی کا یہ دور صرف ایک جھانسا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تعویذ مجھے بہت جلد ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گا جہاں میری یہ ساری خوش فہمیاں کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو جائیں گی۔ اور وہ موڑ تب آیا جب ایک دن بیگم صاحبہ نے اچانک صفائی کا پروگرام بنا لیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ابھی میں نے رسالہ اٹھایا ہی تھا کہ باہر سے بیگم صاحبہ کی گرجدار آواز آئی، شابو، اونی شابو، کہاں مر گئی ہے؟ ماسی شابو، جو صحن میں برتن دھو رہی تھی، گیلے ہاتھ دوپٹے سے پوچھتی ہوئی بھاگی آئے۔ جی بیگم صاحبہ، یہی ہوں، حکم کریں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بہو رانی کے کمرے کی صفائی ڈھنگ سے کیا کرو۔ کل میں وہاں گئی تھی، الماری کے اوپر جالے لٹک رہے تھے، شرم نہیں آتی تجھے؟ بیگم صاحبہ نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ میں کمرے کے اندر ہی سہم گئی۔ الماری کے اوپر؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ شابو نے ہاتھ جوڑے۔ بیگم صاحبہ، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا، سٹول ٹوٹا ہوا تھا اس لیے رہ گیا ہوگا، آج ہی صاف کر دیتی ہوں۔ بہانے مت بنا، جا ابھی کے ابھی جا، اور پورا کمرہ چمکنا چاہیے، خاص طور پر وہ الماری کا اوپر والا حصہ، کوئی تنکا بھی نظر نہ آئے۔ بیگم صاحبہ نے حکم صادر کر دیا۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر کہا، امی جان رہنے دیں، میں خود کر لوں گی، شابو کو کوئی اور کام بتا دیں۔ بیگم صاحبہ فوراً نرم پڑ گئی۔ ارے نہیں میری بچی، تم کیوں مٹی میں اپنے ہاتھ گندے کرو گی؟ تم تو ہمارے گھر کی شہزادی ہو، یہ کام نوکروں کے ہیں، انہیں ہی کرنے دو۔ شابو سنتی نہیں ہے، جا اندر۔ میرے پاس اب روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ شابو سر ہلاتی ہوئی بالٹی اور کپڑا لے کر میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں بے چینی سے اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ شابو نے کمرے کا جائزہ لیا اور بڑبڑائے، پتہ نہیں بیگم صاحبہ کو کون سے جالے نظر آ جاتے ہیں، اتنا تو صاف ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر باہر سے ایک اونچی کرسی گھسیٹ کر لائی۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میں اسے الماری کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ اسے روک سکوں۔ شابو چھوڑو اسے، بس نیچے نیچے سے جھاڑو لگا دو، اوپر کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ شابو ہنسی، بی بی جی آپ بھولی ہیں، بیگم صاحبہ کی نظر عقاب جیسی ہے، اگر ایک جالا بھی رہ گیا تو میری شامت آ جائے گی، آپ ہٹ جائیں، مٹی گر سکتی ہے آپ پہ۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیار سے سائڈ پر کیا اور خود کرسی پر چڑھ گئی۔ وہ کپڑا لے کر الماری کی چھت رگڑنے لگی۔ اے یا اللہ، میری پردہ پوشی کر دے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش اسے وہ نظر نہ آئے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک شابو کا ہاتھ رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے الماری کے پچھلے کونے میں وہ مٹی کا اٹا ہوا کپڑے کا بنڈل کھینچ کر باہر نکالا، وہی تعویذ جو میں نے وہاں چھپایا تھا۔ ارے یہ تو کوئی پرانا کپڑا لگتا ہے۔ شابو نے اسے جھاڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے کی گڑا دیکھی، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ فوراً کرسی سے نیچے کود گئی۔ دکھاؤ مجھے، یہ میرا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے وہ لینے کی کوشش کی، لیکن شابو نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ خبردار بی بی، اسے مت چھونا۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ میری ماں کی نشانی ہے، مجھے واپس کرو۔ شابو نے خوفزدہ نظروں سے اس چھوٹی سی پوٹلی کو دیکھا اور پھر مجھے۔ بی بی جی، میں جاہل ضرور ہوں پر بے وقوف نہیں، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، مجھے اس کی ہیبت سے ہی خوف آ رہا ہے۔ یہ تعویذ ہے نا؟ ہاں تعویذ ہے، برکت کا تعویذ ہے، تو مجھے دو، میں نے سختی سے کہا۔ برکت کا؟ شابو نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ برکت کے تعویذ ایسے میلے کپڑوں میں چھپا کر الماریوں کے اوپر نہیں رکھے جاتے۔ بی بی جی، میں گاؤں کی عورت ہوں، ایسی چیزوں کو سونگھ کر پہچان لیتی ہوں، اس میں سے عجیب بو آ رہی ہے، تم اپنی بکواس بند کرو اور وہ مجھے دو۔ میں غصے سے چلائی تاکہ ڈر کر وہ مجھے دے دے، لیکن میری اونچی آواز سن کر باہر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ بیگم صاحبہ دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ شابو نے فوراً وہ تعویذ مٹھی میں چھپا لیا، لیکن بیگم صاحبہ کی تیز نظروں سے کچھ نہ چھپ سکا۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے شابو؟ اور بہو، تم کیوں چلا رہی ہو؟ میں گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ابھی جان، یہ صفائی نہیں کر رہی تھی، تمہیں ڈانٹ رہی تھی۔ شابو نے فوراً بول دیا۔
शायद वो डर गई थी कि इल्ज़ाम उस पर ना आ जाए। नहीं बेगम साहिबा, सफाई करते हुए अलमारी के ऊपर से ये मिला है। उसने मुट्ठी खोली और वो तावीज़ बेगम साहिबा के सामने कर दिया। बेगम साहिबा ने आगे बढ़कर उसे गौर से देखा। ये क्या है? इतना गंदा कपड़ा। अम्मी जान, ये मेरी अम्मी ने दिया था हिफाजत के लिए। मैंने जल्दी से सफाई पेश की। मैंने हिफाजत से ऊपर रख दिया था ताकि गुम ना हो। बेगम साहिबा ने हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़े, लेकिन शाबो के हाथ पीछे कर लिया। बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ, लेकिन इसे हाथ मत लगाए। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। मेरा दिल घबरा रहा है उसे पकड़कर। बेगम साहिबा ने उसे घूर कर देखा। तो क्या ये सांप है जो तुझे डस लेगा? इधर ला इसे। अम्मी प्लीज, ये मेरा है, मुझे दे दे। मैं तकरीबन रूहान सी हो गई थी। मुझे डर था कि अगर उन्होंने खोल लिया तो क्या होगा। हालांकि मुझे खुद नहीं पता था उसमें क्या है, लेकिन अम्मा का वो जुमला उसे कभी मत खोलना मेरे कानों में गूंज रहा था। बेगम साहिबा ने मेरी घबराहट नोट कर ली। उनकी आंखों में शक उभर आया। ज़ारा, अगर ये बरकत और हिफाजत का ही है तो तुम इतना डर क्यों रही हो? डर नहीं रही अम्मी, बस अम्मा ने मना किया था खोलने से। बेगम साहिबा का रवैया सख्त हो गया। शाबो, मेज पर रखो इसे। शाबो ने कांपते हाथों से वो तावीज़ सामने पड़ी मेज पर रख दिया और खुद 2 कदम पीछे हट गई। बेगम साहिबा ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और तावीज़ के करीब हुई। आखिर इसमें है ऐसा क्या? हम भी तो देखें। तुम्हारी माँ ने कौन सी हिफाजत इसमें बंद कर रखी है? अम्मी मत खोले, मैंने आखिरी कोशिश की। खामोश रहो ज़ारा, बेगम साहिबा ने डांट दिया। इस घर में जो चीज़ भी आएगी वो मेरी नज़र से गुजर कर जाएगी। उन्होंने तावीज़ की गिरा पर हाथ रखा। वो गिरा बहुत मजबूती से बंधी थी। शाबो डरते डरते बोली, बेगम साहिबा, मैं कामिल बाबा को जानती हूँ। वो निचले गांव में रहते हैं, ऐसी चीज़ों के माहिर हैं। अगर आप कहें तो उन्हें बुला लाऊं? उसे खोलने से पहले किसी जानने वाले को दिखा लें तो बेहतर है बेगम साहिबा। एक लम्हे के लिए रुके। उनके जहन में भी शायद कोई वहम आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरा चेहरा पसीने से शराबूर था। नहीं, बेगम साहिबा ने फैसला कुन लहजे में कहा। मेरे घर में कोई बाहर का बाबा नहीं आएगा। मैं खुद देखूंगी इसे। और फिर उन्होंने जोर लगाकर वो मैली कुचैली गिरा खोल दी। जैसे वो कपड़ा खुला, उसके अंदर से एक तय किया हुआ कागज निकला, लेकिन वो आम कागज नहीं था। वो स्याह रंग का कागज था जिस पर सुर्ख रोशनाई से लकीरें खींची हुई थी। बेगम साहिबा ने वो कागज उठाया और उसे खोलने लगी। जैसे वो कागज पूरा खुला, कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कोई जानवर मरा हो। शाबो ने अपनी नाक पर दुपट्टा रख लिया। या अल्लाह रहम, ये कैसी बू है? बेगम साहिबा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कागज को करीब किया और पढ़ने की कोशिश की। साथ ही उनके मुंह से एक चीख निकली और वो कागज उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। ये क्या है? वो बुरी तरह कांप रही थी। पूरा घर उनकी चीख सुनकर हिल गया। खोलो इसे। बेगम साहिबा का लहजा पत्थर की तरह सख्त था। मसी शाबो ने कांपते हाथों से उस मैले कपड़े की गिरा खोलने की कोशिश की। गिरा बहुत मजबूती से लगी हुई थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत लगाकर गिरा बांधी हो। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। जैसे वो कपड़ा खुला, एक अजीब सी बसान जैसे जली हुई हड्डियों की बदबू कमरे में फैल गई। शाबो ने फौरन नाक पर दुपट्टा रखा और अंदर से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकला। ये क्या है? बेगम साहिबा ने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की। शाबो ने डरते डरते उस कागज की तह खोलना शुरू की। अभी उसने कागज पूरा खोला भी नहीं था कि अचानक उसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। हाय अल्लाह, ये क्या बला है? शाबो ने वो कागज फौरन जमीन पर फेंक दिया और झटके से पीछे हटकर दीवार से जा लगी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था। क्या हुआ? पागल हो गई हो? बेगम साहिबा ने गुस्से और घबराहट के मिले जुले तासुर के साथ डांटा और खुद आगे बढ़कर जमीन पर गिरे उस कागज को देखा। मैं भी सहम कर अपनी जगह खड़ी उसे देख रही थी। जमीन पर पड़ा वो कागज आम कागज नहीं था। वो बिल्कुल स्याह रंग का था, जेट ब्लैक, और उस पर जो कुछ लिखा था वो स्याही से नहीं बल्कि किसी ऐसे मादे से लिखा था जो मध्यम सा चमक रहा था, जैसे तेजाब या पिघला हुआ तांबा हो। अल्फाज ऐसे टेढ़े मेढ़े और अजीबो गरीब थे कि देख कर ही वहशत हो रही थी।
یہ تو قرآن کی آیات نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھنے لگی۔ ان عجیب و غریب اشکال کے درمیان اردو کے کچھ الفاظ صاف لکھے ہوئے تھے جو انگاروں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے بمشکل انہیں پڑھا۔ قرض ابھی باقی ہے۔ یہ پڑھتے ہی بیگم صاحبہ نے گھبرا کر اپنا سر پکڑ لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یا میرے خدا، زارا یہ تم کیا لے آئی ہو اپنے ساتھ؟ امی جان، مجھے نہیں پتا، میں قسم کھاتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ میں رو پڑی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اماں نے کہا تھا یہ برکت کی دعا ہے۔ برکت؟ شاہو نے دور کھڑے ہو کر چیخ کر کہا۔ بیگم صاحبہ، یہ کالا جادو ہے، یہ کھلم کھلا شیطانی عمل ہے۔ میں نے بچپن میں اپنی دادی سے سنا تھا کہ ایسے تعویذ جنات کے ذریعے لکھوائے جاتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہی کیسے آگ کی طرح الفاظ چمک رہے ہیں اس پر؟ اتنا شور سن کر باہر سے نعمان اور چودھری صاحب بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ چودھری صاحب نے گرج کر کہا۔ بیگم صاحبہ نے لرزتے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں چودھری صاحب، دیکھیں یہ آپ کی نیک بخت بہو ہمارے گھر میں کیا لے کر آئی ہے۔ جسے ہم رحمت سمجھ رہے تھے وہ تو ہمارے لیے عذاب لائی ہے۔ نعمان نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس کالے کاغذ اور اس پر چمکتے الفاظ کو دیکھا وہ وہی ٹھٹک کر رک گئے۔ کمرے کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ خوشیاں، وہ عزت، سب کچھ جیسے اس ایک لمحے میں دھوئیں کی طرح اڑ گیا تھا۔ مجھے سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت اور خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں خوف کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ماسی شاہو جو کچھ دیر پہلے دیوار سے لگی کھڑی تھی اب پوری طرح کپ کپا رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ پانی، پانی، شابو کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ بیگم صاحبہ نے فوراً جگ سے گلاس بھرا اور اس کے منہ سے لگایا۔ شابو نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا مگر اس کی تھر تھراہٹ کم نہیں ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ چودھری صاحب نے کڑک دار آواز سے پوچھا، لیکن ان کی نظریں زمین پر پڑے اس منحوس کالے کاغذ سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ کوئی بتائے گا یہ بلا کہاں سے نکلی؟ شابو نے کامتے ہوئے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے سرکار، یہ زارا بی بی کے بکسے سے نکلا ہے۔ وہ دیکھو الماری کے اوپر چھپایا ہوا تھا۔ نعمان نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں وہ محبت نہیں تھی جو کچھ دیر پہلی تک تھی، بلکہ ایک اجنبیت اور سوال تھا۔ زارا، شابو سچ کہہ رہی ہے؟ تم یہ لے کر آئی ہو؟ میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ نعمان، یقین کریں، مجھے نہیں پتا تھا اس کے اندر کیا ہے۔ مجھے تو میری ماں نے دیا تھا۔ تمہاری ماں نے؟ چودھری صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ کیوں؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہاری ماں کو یہ کالا علم دینے کے لیے؟ کیا کمی تھی میرے گھر میں جو تم یہ گندگی لے کر آئی؟ نہیں بابا جی، کالا علم نہیں۔ میں سسک پڑی۔ اماں نے کہا تھا یہ برکت کا تعویذ ہے، کہا تھا اسے چھپا کر رکھنا، سسرال میں راج کرو گے، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ برکت؟ بیگم صاحبہ نے طنزیہ ہنسی۔ اری نادان، برکتیں قرآن سے آتی ہیں، ان شیطانی لکیروں سے نہیں۔ دیکھ نہیں رہی ان پر کیا لکھا ہے؟ قرض ابھی باقی ہے۔ کون سا قرض؟ کس کا قرض؟ یہ تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں ایسا کیوں کریں گی۔ وہ تو میری بھلائی چاہتی تھی نا، پھر یہ کالے جادو والا تعویذ کیوں؟ چودھری صاحب نے نعمان کے کندھے پر ہاتھ ڈالا۔ بیٹا، اس کاغذ کو ہاتھ مت لگاؤ۔ شابو ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ معاملہ سیدھا نہیں ہے۔ لگتا ہے تمہاری ماں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے کوئی بہت گھٹیا عمل کروایا ہے۔ تو اب کیا کریں ابا جی؟ نعمان نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے فوراً کسی جاننے والے کے پاس لے جانا پڑے گا، چودھری صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ گاؤں کے باہر جو کامل شاہ رہتے ہیں وہ ان چیزوں کے ماہر ہیں، وہی بتائیں گے کہ اس سیاہ کاغذ کی حقیقت کیا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور ان کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ اور اگر ثابت ہو گیا کہ تم یا تمہاری ماں ہمارے گھر پر کچھ کروا رہی ہیں تو یاد رکھنا زارا، میں وہ انسان ہوں جو دشمن کو معاف کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ میں وہی قالین پر بیٹھ گئی۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ جس تعویذ کو میں اپنی خوش قسمتی کی چابی سمجھ رہی تھی
वो दरअसल मेरी बर्बादी का परवाना बनकर सामने पड़ा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बरस रहा था, अम्मा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, मगर गाड़ी के अंदर छाई खामोशी उससे भी ज्यादा भारी थी। चौधरी साहब फ्रंट सीट पर बैठे थे और उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। पिछली सीट पर मैं और नमान बैठे थे। नमान ने पूरे रास्ते एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो बस खिड़की से बाहर घूर रहे थे। मेरे पर्स में वो मनहूस काला कागज एक कपड़े में लिपटा हुआ रखा था, जिसे मासी शाबू ने बमुश्किल उठा कर दिया था। गाड़ी गांव से बाहर निकलकर कच्ची सड़क पर मुड़ गई और कुछ ही देर में एक पुरानी हवेली नुमा डेरे के आगे रुक गई। ये कामिल शाह का आस्थाना था। नीचे उतरो, चौधरी साहब ने हुक्म दिया। हम डरते डरते अंदर दाखिल हुए। सेहन में धुआं फैला हुआ था और सामने तख्त पर एक बड़ी बड़ी आंखों वाले बुजुर्ग बैठे थे। ये कामिल बाबा थे। चौधरी साहब को देखते ही वो सीधे होकर बैठ गए। आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कामिल बाबा की आवाज गूंजदार थी। चौधरी साहब हैरान रह गए। आपको कैसे पता चला बाबा जी? कामिल बाबा ने गहरी सांस ली। हवाओं में बू बदल गई है। तुम अपने साथ कुछ लाए हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारा नहीं है। चौधरी साहब ने इशारा किया तो मैंने लरजते हाथों से वो तावीज वाला कपड़ा आगे बढ़ा दिया। कामिल बाबा ने उसे हाथ नहीं लगाया, बल्कि दूर से ही उसे देखकर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इसे खोलो, उन्होंने हुक्म दिया। नुमान ने आगे बढ़कर कपड़ा हटा दिया। वो काला कागज और उस पर चमकते तैदाब अल्फाज अब भी वैसे ही रोशन थे। कामिल बाबा ने जैसे ही उन तहरीरों को देखा, वो एकदम से पीछे से हट गए और तौबा का विर्द करने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कामिल बाबा ने सख्ती से मेरी तरफ देखा। लड़की, ये तुम कहाँ से लाई हो? मेरी माँ ने मुझे दिया था। मेरी आवाज मुश्किल निकली। उन्होंने कहा था, ये बरकत के लिए है। बरकत? कामिल बाबा ने एक तंजिया कहकर लगाया जो किसी को भी डरा सकता था। बेटी, ये बरकत नहीं, ये सौदा है। ये काला जादू है, और वो भी इंतहाई निचले दर्जे का। ये उन जिन्नात का काम है जो खून और हड्डियों पर पलते हैं। चौधरी साहब ने बेचैनी से बोला। बाबा जी, साफ साफ बताएं, इसमें लिखा क्या है? जब से ये बहू आई है, हमारे घर दौलत की रेल पेल हो गई है। क्या ये सब इसकी वजह से है? कामिल बाबा ने सर हिलाया। हाँ चौधरी, जो तुम जमीनों के केस जीते हो, तुम्हारी फसलों ने सोना उगला, वो सब इसी तावीज की देन है। तुम्हारी बहू की मां ने जिन्नात के साथ एक मुआहिदा किया है। ये तावीज रिस्क और दौलत खींच कर लाने के लिए है। तो फिर मसला क्या है? नौमान पहली बार बोले। अगर ये फायदा दे रहा है तो हम परेशान क्यों हैं? कामिल बाबा ने नौमान को घूर कर देखा। नादान लड़के, शैतान कभी किसी का फायदा नहीं करता। वो अगर एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से कुछ छीन भी लेता है। इस कागज पर साफ लिखा है, कर्ज अभी बाकी है। कैसा कर्ज? मैंने रोते हुए पूछा। मेरी माँ ने क्या कीमत चुकाई है? कामिल बाबा ने आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें खौफ और हमदर्दी दोनों थे। कीमत अभी चुकाई नहीं गई लड़की, कीमत अभी चुकाई है। कामिल बाबा ने भारी आवाज में कहा। इस तावीज में एक शर्त पोशीदा है। मुझे इसे पूरी तरह पढ़ने के लिए अमल करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो जिन्नात तुमसे क्या चाहते हैं। चौधरी साहब ने फौरन कहा, जो भी करना है करें बाबा जी, मुझे ये गंद अपने घर में नहीं चाहिए। कामिल बाबा ने कटोरे में पानी मंगवाया और उसमें वो काला कागज डाल दिया। पानी फौरन उबलने लगा, जैसे उसमें आग डाल दी गई हो। हम सब दम साधे ये मंजर देख रहे थे। देखो, कामिल बाबा ने पानी की तरफ इशारा किया। अब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। पानी का रंग सुर्ख हो गया था और उसमें कुछ अल्फाज तैरने लगे थे। वो अल्फाज पढ़कर कामिल बाबा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने नजर उठाकर मेरी और नवान की तरफ देखा। उनकी नजरों में जो अफसोस था, उसने मेरा दिल बंद कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया माँ? मैंने दिल में सोचा, आखिर ऐसा क्या लिखा है जो बाबा जी भी बताते हुए हिचकिचा रहे हैं। कामिल बाबा की बात सुनकर कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सांप सूंघ गया हो। पानी का रंग गहरा सुर्ख हो चुका था और चौधरी साहब का सबर जवाब दे रहा था। बाबा जी, आप चुप क्यों हो गए हैं? चौधरी साहब ने आगे बढ़कर पूछा। बताए ना, क्या कीमत मांग रही तावीज? कामिल बाबा ने नजरें पानी के प्याले से उठाकर सीधी मेरी आंखों में डाली।
ان کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ چودھری، یہ تعویذ بظاہر تو فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، رزق اور دولت کے دروازے کھولنے کے لیے، لیکن اس کی لکھائی میں خوفناک سودا چھپا ہے۔ کامل بابا کی آواز بھاری تھی۔ یہ کالے جادو کے تعویذ کالے جنات کے تھرو کام کروائے جاتے ہیں، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ رزق کے بدلے یہ جوڑا بے اولاد رہے گا، کبھی ان کے پاس اولاد نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ نعمان چیخ پڑے۔ بے اولاد؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جس شیطانی تحریر میں لکھا ہے، کامل بابا نے افسوس سے کہا۔ اس تعویذ کا موکل تمہارے گھر میں دولت کے انبار تو لگا دے گا، زمینوں کے فیصلے بھی جتوا دے گا، مگر بدلے میں وہ تمہاری نسل کھا جائے گا۔ تمہاری بیوی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے بنجر کر دی گئی ہے۔ نعمان نے جھٹکے سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا طوفان تھا جس نے مجھے اندر تک جھلسا دیا۔ زارا، نعمان غصے سے چلائے، یہ کیا کیا تم نے؟ دولت کے لیے، پیسے کے لیے تم نے میری آنے والی نسل کا سودا کر دیا؟ نہیں نعمان، خدا کی قسم نہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری اماں ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا یہ حفاظت کے لیے ہے، میں اپنی ہی خوشیوں کا گلا کیوں گھونٹوں گی؟ چودھری صاحب نے اپنا سر تھام لیا۔ او خدایا، تو یہ راز تھا ہماری اچانک کامیابی کا، وہ کیس جو ہم ہار رہے تھے، وہ فصلیں جو اچانک سونا اگلنے لگی، یہ سب اللہ کی دین نہیں بلکہ اس منحوس سودے کا نتیجہ تھا۔ کامل بابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں چودھری، جادو کا اثر تمہارے گھر پر ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہی چیز اس بات کی گواہی تھی جب تمہارے کاروبار میں مشکلات ختم ہو رہی تھی۔ ہمیں تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب بغیر محنت کے اتنا کچھ مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بڑی قیمت چکائی جا رہی ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرا وجود کانپ رہا تھا، میرے ذہن میں اماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اماں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ تو مجھے سسرال میں راج کروانا چاہتی تھی نا، تو پھر یہ بانجھ پن کا توق میرے گلے میں کیوں ڈال دیا؟ کیا دولت نواسوں سے زیادہ پیاری تھی آپ کو؟ نعمان نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت تمہاری ماں کے پاس جانا ہے، میں خود پوچھوں گا ان سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ چلو میرے ساتھ۔ رک جاؤ، کامل بابا نے ہاتھ اٹھایا۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ تعویذ کھل چکا ہے، شرط سامنے آ گئی ہے۔ اب اگر تم اسے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک جوابی عمل کرنا پڑے گا۔ یہ جنات آسانی سے جان نہیں چھوڑتے، جو مرضی کریں بابا جی۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے میرا پوتا پوتی چاہیے۔ اس عمل کو کاٹیں، چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے چودھری صاحب کے لہجے سے خوف آنے لگا۔ وہ کسی کی جان کس کی طرف اشارہ تھا؟ کیا میری اماں کی طرف؟ کامل بابا کے آسانی سے نکلتے وقت میرے سسر چودھری صاحب کا چہرہ کسی قصاب کی طرح سخت تھا۔ انہوں نے جاتے جاتے بابا جی کے کان میں ایک بات کہی جو میں نے سن لی تھی۔ بابا جی، آپ اپنا عمل شروع کریں، اس جادو کی کاٹ کریں، چاہے اس کا پلٹ کر وار کسی پر بھی ہو۔ مجھے میری نسل چاہیے، مجھے یہ منحوس دولت نہیں چاہیے۔ کامل بابا نے سر ہلا کر اجازت دی تھی۔ جاؤ چودھری، آج رات ہی عمل شروع ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا، کالا جادو جب واپس پلٹتا ہے تو اپنے کرنے والے کو نہیں چھوڑتا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ چودھری صاحب نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں نعمان نے گاڑی کا رخ ہمارے گھر کی بجائے میرے میکے یعنی میری ماں کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ نعمان، پلیز آہستہ چلائیں، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چپ رہو تم، نعمان نے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ تمہاری ماں نے میری زندگی برباد کر دی اور تم کہہ رہی ہو آہستہ چلاؤ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس عورت سے پوچھنا ہے کہ اس نے ہم سے کیا دشمنی نکالی ہے۔ گاڑی میری ماں کے چھوٹے سے گھر کے باہر بریک مارتے ہوئے رکی۔ نعمان گاڑی سے نہیں اترے، بس مجھے دھکا دے کر باہر نکالا۔ جاؤ، پوچھ کر آؤ اپنی ماں سے اور اسے بتا دینا کہ چودھری یعقوب نے اس کے بھیجے ہوئے جنات واپس موڑ دیے ہیں۔ میں روتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ اماں صحن میں بیٹھی شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی یا پھر اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے زارا، میری بچی، کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ اماں میری طرف لپکی۔
کیا سسرال میں کسی نے کچھ کہا؟ میں نے اماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہا؟ اماں، انہوں نے تو مجھے گھر سے نکالنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو تیری خوشی چاہتی تھی۔ خوشی؟ میں چیخی۔ کیسی خوشی اماں؟ آپ نے میری کوکھ کا سودا کر دیا۔ آپ نے اس تعویذ میں لکھوایا کہ مجھے دولت ملے گی مگر اولاد نہیں۔ کیا آپ کو نواسے نواسی نہیں چاہیے تھے؟ کیا آپ کو میری گود ہری ہوتے نہیں دیکھنی تھی؟ اماں خاموش ہو گئی، ان کی نظریں جھک گئیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی، مگر ان کی آواز میں شرمندگی کی بجائے ایک عجیب سی ضد تھی۔ زارا، تو نہیں سمجھے گی، تو ابھی بچی ہے۔ غریب کی بیٹی جب امیر گھر میں جاتی ہے نا تو اس کی عزت تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ ہو۔ میں نے جو کچھ کیا تیری بھلائی کے لیے کیا۔ میری بھلائی؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اماں، آپ نے مجھے بانجھ بنا دیا اور کہتی ہیں بھلائی؟ نعمان مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میرے سسر نے آپ کے اس جادو کے خلاف عمل شروع کروا دیا ہے۔ اماں یہ سن کر چونک اٹھی۔ عمل؟ کیا مطلب؟ ہاں اماں، کامل بابا نے سب بتا دیا ہے۔ انہوں نے وہ تعویذ کھول لیا ہے اور اب چودھری صاحب نے اس کا توڑ کروانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میں حیران ہوں اماں، آپ اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے اللہ سے ڈرنے کی بجائے شیطان سے مدد مانگی۔ اماں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہیں نہیں پتا غربت کیا ہوتی ہے۔ میں نے ساری عمر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی تم بھی میری طرح ذلیل ہو۔ اولاد تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، پہلے اپنا مقام تو بنا لیتی۔ اولاد اب کبھی نہیں ہوگی اماں، اس تعویذ کی شرط یہی تھی۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹی۔ نعمان باہر کھڑے ہیں، وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کی اس نام نہاد محبت نے میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میرے الفاظ ان کے حلق میں اٹک گئے۔ میں وہاں مزید رک نہیں سکتی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں اماں، دعا کریں کہ میرے سسرال والے مجھے معاف کر دیں، ورنہ آپ کی بیٹی کی لاش ہی آئے گی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور باہر آ گئی۔ نعمان گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو انہوں نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری اپنی ماں سے آخری ملاقات تھی۔ میں وہاں سے روتی ہوئی آئی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے میرے سسر کا شروع کروایا گیا عمل اپنا کام دکھانا شروع کر چکا ہے۔ موت کے سائے میری ماں کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ واپسی کا سفر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ نعمان نے پورے راستے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ گاڑی کی رفتار اب بھی کم نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ کسی چیز سے بھاگ رہے ہوں۔ گھر پہنچ کر میں جیسے ہی گاڑی سے اتری، سامنے برآمدے میں چودھری صاحب ٹہل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ رک گئے۔ مل لائی اپنی ماں سے؟ چودھری صاحب نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نعمان نے نظریں جھکا لی۔ جی ابا جی، مل لائے، اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ اعتراف؟ چودھری صاحب نے ایک سر دب بھری۔ اعتراف سے گناہ نہیں دھلتے بیٹا۔ اس نے جو آگ ہمارے گھر میں لگائی تھی اب وہ آگ واپس جائے گی وہیں جہاں سے آئی تھی۔ میں لرزتے قدموں سے آگے بڑھی۔ بابا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کروایا ہے؟ چودھری صاحب نے سخت نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کروایا زارا بی بی، میں نے صرف اپنی نسل بچائی ہے۔ کامل شاہ نے عمل شروع کر دیا ہے۔ وہ کالے جادو کے موکل جو تمہاری ماں نے ہمارے گھر بھیجے تھے اب ان کی ڈور کاٹ دی گئی ہے۔ اب وہ آزاد ہیں اور وہ اپنے مالک کے پاس واپس جائیں گے اپنا قرض وصول کرنے۔ قرض؟ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ نہیں بابا جی، ایسا مت کریں، میری ماں کو معاف کر دیں، وہ نادان ہے، انہیں نہیں پتا تھا انجام کیا ہوگا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ چودھری صاحب نے رخ موڑ لیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور دعا کرو کہ یہ رات خیریت سے گزر جائے، کیونکہ آج رات حساب چکایا جائے گا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نعمان میرے پیچھے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ وہی کمرہ جو مجھے کل تک جنت لگتا تھا اب کسی قید خانے جیسا لگ رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ کھڑکیوں کے پردے ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی انہیں کھینچ رہا ہو۔ مجھے بار بار لگتا کہ کمرے کے کونے میں اس الماری کے اوپر جہاں وہ تعویذ تھا کوئی سایہ بیٹھا ہے۔ نعمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ نعمان بیٹھ کے کنارے بیٹھے تھے، ان کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا۔
ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے زارا، مگر جنات سے نہیں، اس گناہ سے جو ہم نے انجانے میں اپنے سر لے لیا۔ اچانک باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں عام نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کو دیکھ کر رو رہے ہوں۔ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ چپ کر کے لیٹی رہو، نعمان نے سختی سے کہا۔ ابا جی نے کہا تھا آج رات کو کمرے سے باہر نہ نکلے، عمل کی کاٹ ہو رہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک میرے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنی ماں کا خیال آیا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اماں، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری ماں ٹھیک نہیں ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ نعمان، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ پاگل مت بنو، نعمان نے مجھے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس وقت باہر طوفان ہے اور اب وہاں جا کر تم کیا کرو گی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایک انجانا خوف نگل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی وقت میلوں دور میری ماں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ کالے سائے، وہ نادیدہ قوتیں جنہیں میری ماں نے دولت کے لالچ میں بلایا تھا، اب وہ واپس پلٹ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو طوفان تھم چکا تھا، مگر گھر میں موت جیسی خاموشی تھی۔ چودھری صاحب فجر کی نماز پڑھ کر صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ پرسکون مگر اداس تھا۔ رات گزر گئی سارا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ بلا ٹل گئی ہے، ہمارے گھر سے وہ منحوس سایہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے راحت کی سانس لی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بلا ٹلی نہیں، بلکہ اس نے اپنا رخ کہیں اور موڑ لیا تھا۔ میرا دل اب بھی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے سوچا آج ہی جا کر ان کو دیکھ آؤں گی، ان سے معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ معافی مانگنے کا وقت گزر چکا ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے ڈوبا ہوا تھا۔ ماں کا فون مسلسل بند جا رہا تھا اور سسرال میں مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تیسرے دن صبح سویرے ہمارے دروازے پر زوردار دستک ہوئی جو قیامت کی طرح محسوس ہوئی۔ یہ ہمارے پرانے محلے کا ایک لڑکا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ باجی، غضب ہو گیا، آپ جلدی چلیں، آپ کی امی کے گھر سے بہت بری بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں نے پولیس بلا لی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نعمان مجھے لے کر فوراً وہاں پہنچے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، پولیس دروازہ توڑ چکی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک ایسے سراڑ نے استقبال کیا کہ نعمان نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ میں دیوانہ وار کمرے کی طرف بھاگی، امی! لیکن سامنے جو منظر تھا اس نے میری آواز حلق میں ہی گھٹ دی۔ بستر پر ایک لاش پڑی تھی، اکھڑی ہوئی اور خوفناک، لیکن سب سے زیادہ دہشت ناک اس کا چہرہ تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی میری ماں کا تھا اب کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، بالکل جیٹ بلیک، جیسے کسی نے تیزاب یا آگ سے جھلسا دیا ہو۔ وہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھا۔ یہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ ایک پولیس والے نے انسپکٹر سے کہا، سر، لگتا ہے 2 دن پہلے موت ہوئی ہے، چہرے کی حالت دیکھیں، شاید کوئی زہریلی چیز کھائی ہے یا شدید خوف سے ایسا ہوا ہے۔ میں وہیں چوکھٹ پر گر گئی۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ یہ زہر نہیں تھا، یہ وہ قرض تھا جو وصول کیا گیا تھا۔ میرے سسر نے جو عمل کروایا تھا اس نے ان کالی طاقتوں کا رخ واپس موڑ دیا تھا۔ وہ جنات جنہیں میری ماں نے میری خوشحالی اور سسرال پر قبضے کے لیے بلایا تھا، جب وہاں سے دھتکارے گئے تو انہوں نے پلٹ کر اپنی مالکہ یعنی میری ماں پر حملہ کر دیا۔ وہ قرض ابھی باقی ہے۔ وہ والی تحریر مجھے یاد آئی۔ وہ قرض میری ماں کی جان تھی۔ انہوں نے دولت اور میری نام نہاد عزت کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا۔ نعمان نے مجھے سہارا دیا۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ترس تھا۔ زارا، چلو یہاں سے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ٹل گیا ہے لیکن اپنی قیمت لے کر۔ میری ماں اپنی سزا اس دنیا میں ہی پا گئی تھی۔ وہ دولت، وہ تعویذ، سب کچھ یہی رہ گیا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا شرک صرف اس لیے کہ بیٹی امیر گھر میں راج کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے شارٹ کٹ اور شیطانی سہاروں پر یقین رکھتا ہے۔ یاد رکھنے، کالا جادو اور حسد وہ آگ ہے جو دوسرے کا گھر جلانے سے پہلے اپنے ہی گھر کو راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک اور ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ بے شک عزت اور ذلت اور رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار
हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।